الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مال فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال مرة من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، سبھی حضرات جانتے ہیں کہ یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کا پہلا عشرہ ہے۔ دین کے اندر اس عشرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس عشرے میں یوم عرفہ اور یوم نحر آتے ہیں۔ عرفے کا دن بہت قیمتی دن ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں اور 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ کیوں اس دن کی یوم النحر یوم عرفہ کی فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے دین کو مکمل کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب تشریف لے گئے، صحابہ کرام آپ کے پاس جمع تھے۔ جمعہ کا دن تھا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین کے پسند کیا۔ تو عرفے کے دن ہمارا دین مکمل ہوا تھا۔ کیسے مکمل ہوا؟ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکثر علماء کرام کا قول یہ ہے، اسلام میں حج فرض ہونے کے بعد حج ابھی نہیں کر رہے تھے صحابہ، اس بار جب حج کیا ہے، ایسے تو حجۃ الوداع سے پہلے جب حج فرض ہوا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی کے اندر، ان کی سرداری امارت کے اندر حج کا وفد روانہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد یہ حج کیا، آخری حج ہے۔ گویا کہ اسلام کے ارکان یہاں مکمل ہو گئے، جو 5 ارکان ہے۔ روزہ اور زکوٰۃ تو تقریباً سن ہجری 2 کے اندر فرض ہو چکے تھے۔ حج باقی تھا، وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر
دکھایا۔ اور دوسری صورت ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو اصول تھے، ان کے شریعت میں جو قواعد تھے، ان قواعد کے اوپر لوٹ کر آ گیا، شرک کو اور اہل شرک کو روک دیا گیا۔ اس وقت موقف میں مسلمان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، جیسے آج بھی نہیں ہوتے۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وقوف عرفہ فرما ہوئے تھے اور نازل ہوئی تھی۔ شرک مزمحل ہو گیا اور جاہلیت کے منار ٹوٹ گئے۔ بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا نہیں کر سکتا، پہلے کر سکتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ بعض علماء فرماتے کہ اس آیت کے نزول کے بعد تحلیل و تحریم کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ یہ ابو بکر بن عیاش کی بات ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہو جانے کے بعد حلال کرنا حرام کرنے کا کوئی حکم نہیں آیا۔ اور اتمام نعمت کیسے ہوئی؟ کہا مغفرت کے ذریعے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ اسی طرح سے آیت وضو میں بھی وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ۔ اتمام نعمت مغفرت سے ہوتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پاک کرنے کا حکم دیا وضو کا، وہاں کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تم پر کوئی حرج ڈالنا نہیں چاہتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیں، مکمل کر دیں۔ یہیں سے محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ مستنبط کیا کہ وضو کرنے سے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں بھی آیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ایک آدمی کو سنا وہ یہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک تمام النعمہ، اے اللہ میں تجھے تمام نعمت کا سوال کرتا ہوں، ایسی نعمت جو تمام ہو، تام ہو۔ آپ نے فرمایا تمام النعمہ النجات من النار ودخول الجنہ، تمام نعمت یہ ہے کہ آدمی کو جہنم سے چھٹکارا ہو جاوے اور جنت میں انٹری مل جاوے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ مطلب یہ کہ یہ آیت گواہی دے رہی ہے کہ عرفے کا دن مغفرت کا دن ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ تو میرے عزیزو، اس عشرے کے اندر 9ویں ذی الحجہ، جو ہمارے فیجی اور ہندوستان جو حضرات بدھ کو عید منانے والے ہیں، ان کے حساب سے ٹیوزڈے کا دن یوم عرفہ پڑتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سعودی والے عرفات میں کب جا رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں 9ویں ذی الحجہ کیا ہے۔ تو 9ویں ذی الحجہ عرفہ کے بڑے فضائل ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ دین کو مکمل کیا اور نعمت کو تمام کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی عید ہے اہل اسلام کے لیے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب
اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کی روایت سے پتہ چلتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی، جمعہ کا دن بھی عید اور عرفے کا دن بھی عید۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے کہ وَكِلَاهُمَا بِحَمْدِ اللَّهِ لَنَا عِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو تمام کیا۔ ظاہری بات ہے، دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ، جہنم سے بچنے کا ذریعہ، جنت میں انٹری کا ذریعہ، یہ دین ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ افضل الایام ہے، عرفے کا دن افضل الایام یوم عرفہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، تمام دنوں میں افضل دن عرفے کا دن ہے۔ بعض حضرات نے یوم النحر کو کہا ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت لطائف المعارف میں ہے کہ عرفے کا دن 10,000 دن کے برابر سمجھا جاتا تھا فضیلت میں۔ حضرت عطا فرماتے کہ جس نے عرفے کے دن کا روزہ رکھا اس کو 2,000 دن کا ثواب ملے گا، 2,000 دن کا۔ صحیح حدیثوں میں تو یہ ہے کہ عرفے کا جو روزہ رکھے گا اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ ابھی آئندہ سال تو آیا نہیں اور پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی بات ہے، حدیث ہے یہ۔ اسی دن کو، عرفہ کے دن کو یوم الحج الاکبر قرار دیا۔ اس لیے میرے عزیزو کوشش کریں عرفے کے دن کا روزہ رکھنے کی۔ ہاں، اللہ تعالی حاجیوں کا جب عرفہ ہوتا ہے تو فخر کرتے ہیں عرفات والوں سے کے ذریعے کہ میرے بندے بکھرے ہوئے بال پراگندہ حال میرے دربار میں آئے ہیں۔ اور الحج عرفہ، اصل حج تو عرفے کے دن ہی ہو جاتا ہے، وہ سب سے بڑا فریضہ ہے عرفات کے میدان میں جانا۔ تو ایک کام تو یہ کیا جائے کہ عرفے کے دن روزہ رکھا جائے، نفل روزہ۔ حاجی لوگ بڑی محنت وہاں کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو ایک روزہ رکھنا چاہیے کم از کم، تاکہ عید کی خوشی بھی حاصل ہو۔ اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بقرہ عید رمضان عید سے زیادہ بڑی ہے، زیادہ فضیلت ہے بقرہ عید کو۔ وہ تو رمضان کے اندر روزے رکھوائے، تکلیف برداشت کروا کر اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن دیا تھا۔ یہ تو حاجی اللہ کے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں اور قربانی کا ایک فریضہ ادا کرنا ہے، تو عرفے کے دن روزہ رکھیں گے تو عید کا لطف آئے گا۔ تو ایک کام یہ کرنا ہے، عرفے کا روزہ رکھنا ہے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنا۔ امت کا اس میں اجماع ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ قربانی شریعت کا حکم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے اندر موجود ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یاد آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے۔ تو قربانی کرنا شریعت کا حکم ہے۔ اب یہ حکم کس درجے کا ہے؟ آیا واجب ہے یا سنت ہے؟
اس بارے میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور صاحبین امام ابو یوسف و امام محمد یہ سنت کہتے ہیں، سنت مؤکدہ۔ جیسے فجر کی پہلی 2 سنتیں ہم نہیں چھوڑتے، ظہر کی 4 سنتیں نہیں چھوڑتے، بعد کی 2 نہیں چھوڑتے، کا یہ بھی قربانی بھی سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن امام عالی مقام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ قربانی کو واجب قرار دیتے، وہ واجب ہے۔ اب یہ اختلاف ہو گیا، اسی اختلاف کا فائدہ لے کر آج کل ویڈیو میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جہالت بھری بات۔ یقیناً نماز چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو نماز چھوڑنے پر یوں کہا جائے کہ قربانی چھوڑ دے، یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک آدمی نے پائجامہ پہنا ہے اور شرٹ نہیں پہنا ہے، تو اس کو یوں کہہ دو کہ شرٹ نہیں پہنا ہے تو پائجامہ بھی نکال دے، کیسی بات ہوگی؟ یقیناً نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور دین کے تمام شعبوں کے اندر آج افراط و تفریط پائی جا رہی ہے۔ جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے وہ قربانی نہ کرے، وہ ایسی جہالت میں مبتلا ہیں کہ اگر نماز میں کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، جس کو رفع یدین کہتے ہیں رکوع کے بعد یا رکوع سے پہلے، جو کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ ان کے یہاں فرض ہے نہ واجب ہے، اور اس کو جھگڑے کا میدان بنا کے رکھے ہیں، تو ان سے یہی کہا جائے گا کہ آپ سے یہی امید ہے کہ آپ اسی طرح کے مسئلے بیان کریں گے۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اگر قربانی کو بھی بند کرا دیں گے، ان کو نہ کہہ دیں گے، تو پھر جذبہ کہاں پیدا ہوگا خون دینے کا؟ اللہ کے بندو ذرا سوچ کے بولو، شریعت کے احکام کے اندر افراط و تفریط اچھی چیز نہیں ہے۔ خیر، یہ اتنے سارے ائمہ سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری دلیل یہ سند حسن کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ یہ بات ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے تیسری رات کو نہیں تشریف لائے، کیونکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ اگر علل اطلاق واجب سمجھ لیں گے تو سب کو پڑھنی پڑے گی۔ ایسے ہی یہ حضرات قربانی نہیں کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ قربانی سب پر واجب ہے، تو سب پر کہاں واجب ہے؟ اور اس میں بھی کوئی دو بات نہیں ہو سکتی کہ ان کے اوپر قربانی واجب نہ ہوئی ہو، وجوب نہ ہوا، وہ اہل وجوب میں سے نہ ہو، نصاب کی مقدار مال نہ رہا ہو۔ ہاں، اب احناف کی دلیل سنیے، اور بہت اہم دلیل ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ہے، بلکہ ایک نہیں 2-3 طریقے سے اس کو نقل کیا ہے۔ ابو الاسود سلمی اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ روایت نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس مال ہو پھر بھی اس نے قربانی نہ کی ہو، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں ہرگز نہ آوے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی تو حضور نے یہ فرمایا من وجد ساعتن، جو گنجائش پاتا ہو، فلم یسبہ، پھر بھی قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہو۔ دیکھیے ھذا حدیث صحیح الاسناد، مستدرک حاکم میں لکھا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، سند صحیح ہے، لیکن امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ اس بات کی تصدیق امام ذہبی نے بھی کی کہ ہاں یہ روایت صحیح ہے۔ اتنی بھاری وعید سنت کے چھوڑنے پر ہو سکتی ہے کہ نماز میں نہ آئے، مسجد میں، عیدگاہ میں نہ آوے، جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو پھر بھی نہ یہ کرے تو، قربانی نہ کرے تو، یہ ایک دلیل ہوئی۔ نہ کرنے پر اتنی سخت بات ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ترمذی شریف کی ایک صحیح حدیث ہے، حسن صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں 10 سال تک مقیم رہے، قربانی کرتے رہے۔ آپ کا پابندی کرنا کسی عمل کے اوپر کیا بتلاتا ہے؟ یہ دوسری دلیل ہوئی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جب باہر تشریف لے گئے، نکلے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ گوشت تیار کیا ہوا پکا پکایا لے کر آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کیسا؟ بہت جلدی۔ کہا حضور پہلے ہی ذبح کر دیا تھا تاکہ نماز کے بعد سب کو گوشت مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پھر سے قربانی کیجئے، یہ قربانی صحیح نہیں ہے۔ یعنی گوشت تو حلال، ایک مسلمان نے ذبح کیا ہے تو حلال ہے، لیکن یہ قربانی صحیح نہیں ہوئی، لہذا آپ کو دوبارہ قربانی کرنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ روایت ہے، اگر واجب نہیں تھی تو دوبارہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر سے کرنا پڑے گا۔ یہ ساری دلیلیں بتلا رہی ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اب کس کے اوپر واجب ہے؟ شریعت کے تمام احکام آسانی کے ساتھ ہے، اپنے ساتھ آسانی لیے ہوئے ہیں، تو ہر کس و ناقص پر فرض اور واجب نہیں کر دیا، مال ہو یا نہ ہو۔ جس کے پاس مال ہے اس پر واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ لہذا یاد رکھیے ایک مسئلہ، کچھ لوگ ایک آدھ کھسی یا بکرا اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے کر دیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہوگا۔ جس پر گھر کے افراد میں جس کے پاس پیسہ ہے، جس سے زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے، چاہے سال نہ گزرا ہو، چاہے اسی دن اس کے پاس پیسہ آیا ہو، قربانی کے دن اس کو قربانی کرنی پڑے گی، چاہے بڑے جانور میں 7 شریک ہو جائے یا ایک چھوٹا جانور لے۔ سب چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے دین کے اندر ثابت ہے۔ ہاں، کوئی چیز علل تب بیان نہیں کی گئی، ہر ایک کا ریفرنس موجود ہے احادیث شریفہ کے اندر۔ خیر، تو قربانی کرنا واجب ہے۔ آج کل ایک مسئلہ اور چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مرحوم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ یہی لوگ جو یوں کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تو قربانی نہیں چلے گی، وہی لوگ کہتے ہیں کہ مرحوم کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم اس کے لیے بھی دلیل لاتے ہیں آپ کے پاس، بغیر دلیل کے بات نہیں کریں گے۔ دلیل یہ ہے، حضرت حنش روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈے ذبح کر رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا
کہ یہ کیا ہے، دو دو مینڈے آپ ذبح کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، رواہ ابو داود والترمذی نحوہ۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہوں، تو میں حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اس روایت کو ابو داؤد شریف و ترمذی میں نقل کیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے کہ قال ابن الملک یدل علی ان التضحیۃ تجوز عمن مات۔ یہ روایت دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ جو گزر چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، قربانی ہو سکتی ہے، کوئی شک نہیں۔ مرحوم کی طرف سے آپ نفل حج کر سکتے ہیں، مرحوم کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کا کام کر سکتے ہیں، تو پھر قربانی ہی کا کیا قصور ہے کہ نہیں کر سکتے؟ یہ الگ بات ہے کہ بعض بزرگوں نے کہا کہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ مرحوموں کی طرف سے صدقہ کرو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احب ان یتصدق عنہ ولا یضحى، میں پسند کرتا ہوں کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے، قربانی نہ کی جائے۔ اگر کر دیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، لیکن ان کی ایک رائے اس میں ایک زیادہ ایک بات سمجھنے کے وہ یہ ہے کہ ایسے گوشت کو کھایا نہ جائے۔ وہ فرماتے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ فَإِن ضَحَّى فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا وَيَتَصَدَّقَ بِالْكُلِّ، اگر مرحوم کی طرف سے کر دی تو اس میں سے کچھ نہ کھائے، پورا صدقہ کر دے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، فتویٰ کس کے اوپر ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر کسی مرحوم نے یہ وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے ہر سال قربانی کرتے رہنا، تو یہ قربانی واجب ہو جائے گی اور اس کا گوشت غریب ہی کھائے گا، مالدار نہیں کھائے گا۔ اگر مرحوم نے وصیت نہیں کی ہے اور آپ اپنی خوشی سے قربانی کر رہے ہیں، اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا رہے ہیں یا مرحوم کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، غریب امیر سب کو دے سکتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ تو قربانی کا عمل ان دنوں کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تو ہے قربانی کے دنوں میں صدقہ کرنا، اس کے مقابلے میں قربانی افضل ہے۔ فضائل بے شمار ہیں، جیسے کہ میں نے خطبے میں روایت تو وہ پڑھی تھی، عیدگاہ میں نہ آئے جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے۔ ایک روایت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں ہے کیا؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سنت کے معنی عادت، عادت کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ کرنے سے عادت ہو جائے گی؟ حضور نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ ہاں، اور آپ نے تو کیا پیش کیا تھا؟ اپنے بیٹے کو پیش کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لطیف اشارہ کیا ہے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، قربانی پیش کرنا، جانور کو پیش کرنا، بلکہ یہ ان کی عادت میں تھا، جب کبھی اللہ کا حکم آتا تھا تو وہ تیار رہتے تھے۔ ہاں، جو حضرات کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے وہ قربانی نہ کرے، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لیتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، بہت اچھی طرح سے یاد ہے، اپنے حضرت الاستاد مولانا سید ذوالفقار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبانی سنا۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت
بابری مسجد کا کیس چل رہا تھا، اس کیس کو لڑنے کے لیے جو پیش لوگ تھے وہ ایسے تھے جو بہت ہی دور تھے دین سے، لیکن اس معاملے میں آگے تھے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ آخر ان میں دین کی تو کوئی چیز دکھتی نہیں ہے۔ کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے رائٹ کان میں اذان اور لیفٹ کان کے اندر تکبیر کہی جاتی ہے، یہ اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ یہ قربانی کرنے والا آج اگر جانور دے رہا ہے تو کل موقع آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار رہے گا۔ اس لیے دعا کرو اللہ سب کو نمازی بنائے، اور احکام کو سمجھو، اور علماء کرام کا جو اختلاف ہے ان اختلافات کا خیال رکھو۔ کسی امام نے کسی کو واجب کہا ہے، کسی نے سنت کہا ہے، تو یہ اس بات کو امت کے سامنے لاؤ کہ آخر دلائل کیا ہے اور کیا چیز ہے۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو پوچھا کہ ہمیں ملے گا کیا اس میں؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ صحابہ نے عرض کیا فالصوف یا رسول اللہ، اگر اون ہے جیسے کہ بھیڑا ہے اور اونٹ ہے تو ان کے تو کیسے بال ہوتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ دیکھو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ ابن آدم کا عمل یوم النحر کو جو کوئی بھی عمل کرے، خون بہانے سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں۔ قیامت کے دن وہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور زمین پر اس کا خون پڑنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں چلا جاتا ہے۔ لہذا خوش دلی سے قربانی کرو، خوش طبعی سے، دل کی خوشی سے کرو، بوجھ سمجھ کر پیسہ مت بھیج دو کہ ارے چلو کر لیں گے، یہ سوچ کر کہ ہم کو تو کھانے کا نہیں ہے۔ سستا کہاں ہوتا ہے؟ آج یہ ہوتا ہے فورین والے ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پہ بہت سستا ہے، جہاں سستا ہو وہاں پہ دے دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے سستا تو نے ڈھونڈا ہے، لیکن وہ سستا ہی رہے گا۔ کس درجے کا ہوتا ہے واللہ عالم، اپنے بارے میں خیال کریں۔ اور میں بار بار ایک بات بتاتا ہوں، اپنی واجب قربانیاں اپنی نظروں کے سامنے اپنے ہاتھ سے کرو، اور اگر گنجائش ایسی ہے کہ خود نہیں کر سکتے یا کر پاتے تو اپنے گھر کا کوئی قابل اطمینان ہے، قابل اعتماد آدمی کو سونپو، ورنہ اللہ حفاظت کرے حرمین شریفین تک بھی کبھی کبھی ایسی باتیں پیش آ جاتی ہے کہ آدمی کا اعتماد مخدوش ہو جاتا ہے۔ ہاں بہت سی جگہوں پہ بچے کاٹ دیے جاتے ہیں جو قربانی کی کیٹیگری میں نہیں آتے، اس لیے فتیبو بہا نفسا، خوش دلی سے کرو، یہ سوچ کر کہ ہم کو کہاں کھانا ہے، چلو پیسہ بھیج دو کام ہو جائے گا، اپنا کام نکل جانا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ قربانی کرنا ہے، چھوٹا بچہ ہو اس کی بھی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، وہ نفلی قربانی ہوگی۔ اگر گھر میں باپ پر واجب ہے تو اس کو اپنے نام کی تو کرنی ہی پڑے گی، بیوی پر واجب نہیں ہے تو یہ نہ کرے کہ چلو میں بیوی کے نام کی کر دیتا ہوں، تو وہ تو اس کے نام کی ہوگی، تجھ پر واجب ہے اس کا کیا؟ اس لیے جس پر واجب ہے اس کو تو اپنی قربانی کرنا ہی چاہیے۔ تو ایک اور عمل ہے، وہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جن ملکوں کے اندر عید کی نماز بدھ کو ہوگی، ان لوگوں کو ٹیوزڈے کی فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر تشریق پڑھنا ہے، سیٹرڈے کی عصر تک 23 نمازیں ہوگی، اور جہاں پر ٹیوزڈے کو عید ہو رہی ہے ان لوگوں کو منڈے کی فجر کی نماز سے لے کر فرائیڈے کی عصر تک
23 نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بعد کی جو زندگی ہے 23 سالہ، وہ عدد یاد رکھنا ہے کہ 23 نمازوں کے اندر تکبیر تشریق کہنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کہنی ہوگی، مرد ہو تو اس کو بھی، عورت ہے تو عورت کو بھی ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ ہاں، اور قربانی کے اور بھی احکام ہے جس کو جاننا ضروری ہے، اس کے جو عیوب ہے ان عیوب کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر معیوب قربانی کر دیں گے تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آج دنیا کے انسان معیوب چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی فریج لے کے خرید کے جاتا ہے تو ذرا کچھ اس کے اوپر دھبا لگا ہوتا ہے تو فوراً بات کرتا ہے کہ پرائس کم کر دو یا واپس لے جاؤ۔ اسی طرح سے گاڑیوں میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس چیز کو پیش کیا جاوے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ عیب دار نہیں ہونی چاہیے۔ عیب میں اور آپ کہوں وہ نہیں، شریعت جس کو عیب کہے وہ عیب ہے۔ ہاں، جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں کمی نہ آتی ہو، اگر ایسی خامی ہے اور ایسا عیب ہے کہ جس سے اس کے گوشت میں کمی آتی ہے یا اس کے دام میں کمی آتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ عیب ہے، ایسی چیز کیسے قبول کی جائے گی؟ ہاں، اس لیے صحیح علماء کرام سے مسئلہ پوچھیں اپنے قربانی کی صحیح کرنے کے لیے کہ ہماری قربانی کس طرح سے صحیح ہو، اس کو بوجھ سمجھ کر نہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطیبو بہا نفسا، خوش دلی سے قربانی کرو۔ ہاں، کیونکہ یہ ذبح کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، جس وقت بندہ ذبح کرنے کا ارادہ کرتا ہے ابھی اس کا خون نیچے گرانے ادھر قبول، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، آدمی کی قربانی خون نکلتے ہی ادا ہو جاتی ہے۔ عقیقہ بھی صدقہ کیا ہے، وہ بھی ادھر خون نکالا، آپ کا عقیقہ مکمل ہو گیا۔ بعد میں گوشت کو تقسیم کرنا کس طرح سے کرنا وہ سب اپنی خوش دلی کے اوپر ہے اور وہ استحبابی مسائل ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو اپنی قربانی کے پاس کھڑی رہے اور حاضر رہے، اس لیے کہ اس کے پہلے قطرے کے گرتے ہی جو خون کا قطرہ گرے گا اس سے ہی تیری مغفرت کر دی جائے گی، ہر وہ گناہ جو تو نے کیا وہ معاف ہو جائے گا۔ اور اس وقت کہنا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، یہ دعا حضور نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھنا۔ حضرت عمران ابن حسین فرماتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا لک ولاہل بیتک خاصہ فاہل ذلک ام للمسلمین عامہ، کیا حضور آپ اور آپ کے گھر والے ہی اس فضیلت کے مستحق ہیں یا سارے مسلمان؟ فاہل لذلک ام للمسلمین عامہ فاہل ذلک، اس کے اہل آپ کے خاندان والے ہی ہیں یا پوری امت؟ آپ نے فرمایا لا بل للمسلمین عامہ، نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ ہاں، قربانی لے کر صرف کہہ دینے سے کافی نہیں، روایت سے تو یہاں تک ثابت ہوتا ہے۔ ایک روایت نقل کی ہے مستدرک حاکم نے، حاکم کے اندر ہے مستدرک کے اندر، کہ حضرت ابو الاسود سلمی اپنے والد سے ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، ہم 7 آدمی تھے، 7 آدمی، ہر ایک نے ایک درہم نکالا اور قربانی خریدی 7 درہم میں، 7 درہم میں خریدی۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور ہم نے ذرا مہنگی خرید لی ہے قربانی، تھوڑے پیسے زیادہ دے دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان افضل الضحایا اغلاہا واسمنوہا، یاد رکھو بہترین قربانی وہ ہے جو مہنگی ہو اور موٹی تازی ہو، وہ قربانی بہتر ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں حضور نے پھر حکم دیا، ایک آدمی نے ایک پاؤں پکڑا، دوسرے نے دوسرا پاؤں پکڑا،
ایک نے اگلا پاؤں یعنی ہاتھ پکڑا، دوسرے نے دوسرا ہاتھ پکڑا، اسی طرح سے ایک نے ایک سینگ پکڑا، دوسرے نے دوسرا سینگ پکڑا، اور ساتویں آدمی نے ذبح کیا، پھر سب نے تکبیر کہی مل کر اللہ اکبر. یہ روایت ہے. تو جو حضرات قربانی برسوں تک خود نہیں کرتے، دوسروں کو سونپتے رہتے، تو کتنی فضیلت سے محروم رہتے ہیں، کتنی فضیلت. اس کا گوشت خود کو کھانا بھی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانیوں کا گوشت کھایا ہے، تو یہ بھی ایک سنت چھوٹ جاتی ہے. ان جانوروں کی سیوا کرنا، خدمت کرنا، یہ بھی ایک حکم ہے. ہاں، یہ ساری فضیلتوں سے آدمی محروم رہتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ واجب قربانی اپنے ہاتھوں سے کرو، اور جن علاقوں میں غربت ہے وہاں نفلی قربانی بھی ہے جو حضور کی طرف سے کرو، اپنے رشتہ دار مرحوم کی طرف سے، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی طرف سے کرو، اچھا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اپنی قربانی جو واجب ہے اپنے سر سے اپنے آپ کو ذمہ داری سے نکالنا ہے، تو اپنے ایک پرفیکٹ طریقے سے ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے اس عید کو آسان فرماوے، پوری امت کے لیے خیر کا باعث بنائے، اور قربانی کے جو لیسن ہے، جو حقیقت ہے، ہم لوگوں کے اندر پیدا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.